سورہ تغابن سے آغاز ہے۔ تغابن کے معنی ہوتے ہیں ہار، شکست، اور یوم التغابن یہ قیامت کو کہتے ہیں۔ یوم التغابن شکست کا دن۔ تو قیامت جو ہے یہ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، جن سے اللہ تعالی ناراض ہے، ان لوگوں کے لیے شکست کا دن ہے۔ سورہ تغابن مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے، 64 ہے، اور قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے۔ اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری حمد اسی کے لیے ہے، ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، تو تم میں سے کوئی کافر ہے۔ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ پیدا کیے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں صورتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصویر بنائی، صورتیں پیدا کی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو اللہ نے تمہاری اچھی صورت بنائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اب ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو دنیاوی مقام و مرتبہ، دنیاوی طاقتوں پر گھمنڈ کرتے ہیں اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا اور رب کو ناراض کیا وہ برباد ہوئے، تم بھی رب کے غضب سے بچ نہیں سکو گے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے جو کافر ہوئے ان کی خبر نہ آئی؟ فذاقوا وبال امرہم، تو جو انہوں نے برے کام کیے ان برے کاموں کا وبال انہوں نے چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ سب اس وجہ سے کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آتے، فقالوا، تو وہ کہتے، ابشر یہدوننا، کیا ایک عام آدمی ہمیں راستہ دکھائے گا؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا۔ وتولوا، اور وہ پھر گئے۔ واستغنى اللہ، اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر سارے ہی لوگ کافر ہو جائیں
تب بھی رب کی شان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی حمید ہے۔ غنی ساری کائنات سے وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ حمید کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ گمان کیا، ان یبعثوا، کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بلا وربی، ہاں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ لتبعثن، تم ضرور بضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، تو جو تم نے کام کیا اس کے متعلق وہ تمہیں خبر دی جائے گی تمہارے ہر کام کے متعلق۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ والنور، اور اس نور پر ایمان لاؤ۔ الذی انزلنا، وہ نور قرآن، وہ قرآن کا نور جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں جمع فرمائے گا، اس دن کے لیے جو جمع ہونے کا دن ہے۔ اولین آخرین سب جمع ہوں گے۔ جو گناہگار ہیں وہ لباس سے محروم ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی گناہگاروں کے لیے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور گناہگار اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کے مطابق ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہے کہ اگر کسی شخص پر دنیا میں ساری تکلیفیں ڈال دی جائیں اور قبر کا سارا عذاب اس پر ڈال دیا جائے، لیکن وہ تمام تکالیف مل کر بھی قیامت کی تکالیف کے مقابلے میں ایک سیکنڈ کی بھی تکلیف نہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں اس قدر خوفناک ہیں۔ اور جب قیامت کے بعد لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی تکلیف سب سے بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا وہ دن جس میں سب جمع ہوں گے، ذالک یوم التغابن، وہ ہار والوں کی ہار کھلنے کا دن ہے۔ یعنی جو ہار گئے، جو شکست کھا گئے، جنہوں نے اپنی زندگی برباد کی، ان کی بربادی ظاہر ہونے کا دن ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن جو کہ یوم التغابن ہے، شکست ظاہر ہونے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی شکست سے، رسوائی سے، ذلت سے اور ناکامی سے محفوظ فرمائے۔